تمہارے منہ سے ایک آواز نہ نکلے سچی کہانی ایک ایسی محبت کی داستان ہے جس میں قربانی، آزادی اور سمجھوتوں کا سامنا ہے۔ یہ کہانی ہے ابراہیم اور عائشہ کی، جنہوں نے اپنی محبت میں تلخ حقیقتوں اور پیچیدہ فیصلوں کا سامنا کیا۔ کیا وہ ایک دوسرے کی زندگی کا حصہ بننے کے قابل ہو پائیں گے؟ آئیے اس جذباتی کہانی کا آغاز کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ محبت کی حقیقت کیا ہے۔ ابراہیم اور عائشہ کا رشتہ ہمیشہ سے پیچیدہ رہا تھا۔ ایک طرف جہاں ابراہیم اپنی بیوی سے بے حد محبت کرتا تھا، وہی دوسری طرف اس کی محبت کی شدت کبھی کبھی عائشہ کے لیے اذیت بن جاتی۔ عائشہ ایک آزاد خیال لڑکی تھی جو ہمیشہ اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتی تھی، لیکن ابراہیم کی محبت نے اسے اپنے حصار میں جکڑ لیا تھا۔ ابراہیم 32 سال کا تھا جبکہ عائشہ صرف 19 سال کی تھی۔ دونوں کی عمر میں فرق ہونے کے باوجود ابراہیم ہمیشہ عائشہ کے لیے ایک محفوظ پناہ گاہ بننا چاہتا تھا۔ وہ اس کے لیے ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار تھا، مگر عائشہ کی آزادی کی محبت اور اعتماد کی جڑوں میں دراڑیں آتی جا رہی تھیں۔ ایک دن جب ابراہیم نے عائشہ کے پاؤں سے زخم صاف کرنے کی کوشش کی تو عائشہ نے چیخ کر کہا، کیا تم مجھے بچہ سمجھتے ہو؟ ابراہیم کے دل پر گہرا اثر ہوا۔ وہ خاموش ہو گیا اور کچھ نہ کہہ سکا، لیکن اس کے اندر کی محبت اور دکھ نے اسے ملامت کی اور اس نے عائشہ کے سامنے اپنا غصہ چھپایا۔ رات کا وقت آیا اور ابراہیم کا دل عائشہ کی فکر میں بے چین تھا۔ اس نے عائشہ کے کمرے میں جا کر اسے دیکھنے کی کوشش کی۔ وہ چاہتا تھا کہ عائشہ کو یہ یقین دلائے کہ وہ ہمیشہ اس کے ساتھ ہے، لیکن عائشہ کی بے نیازیت اور خاموشی نے ابراہیم کو پریشان کر دیا۔ جب ابراہیم کمرے میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ عائشہ بیڈ پر سوئی ہوئی ہے۔ اس کا چہرہ بے حد معصوم اور پرسکون تھا، جیسے دنیا کی ساری پریشانیاں اس سے دور ہوں۔ ابراہیم کا دل بے خود ہو گیا۔ وہ آہستہ سے اس کے قریب آیا اور عائشہ کی گردن پر اپنے لب رکھ دیے۔ عائشہ کی آنکھ کھل گئی اور وہ فوراً جھٹکے سے اٹھ بیٹھی، لیکن ابراہیم کے لپس کی گرمی اور نرمیت نے اسے کچھ دیر کے لیے ساکت کر دیا۔ اس کا دل دھڑک رہا تھا لیکن اس کی زبان بند تھی۔ سچ کا انکشاف۔ عائشہ نے گہری سانس لی اور ابراہیم کی آنکھوں میں دیکھا۔ ابراہیم، تم مجھے کب تک اس طرح قابو میں رکھو گے؟ کیا تمہیں نہیں لگتا کہ تمہاری محبت میرے لیے ایک بوجھ بن چکی ہے؟ ابراہیم کا دل ٹوٹنے لگا، لیکن اس نے عائشہ کے سوال کا جواب نہ دیا۔ وہ خاموشی سے کمرے سے باہر نکل آیا۔ اس کی آنکھوں میں چمک تھی لیکن دل میں بے شمار سوالات تھے۔ وہ خود سے لڑ رہا تھا کہ وہ کیا کرے تاکہ عائشہ کا دل دوبارہ جیت سکے۔ ابراہیم کی تبدیلی۔ دوسری طرف عائشہ کی آنکھوں میں بھی کچھ بدل رہا تھا۔ اس نے ابراہیم کی قربانیوں کو محسوس کیا، لیکن وہ اب بھی اپنی آزادی سے سمجھوتا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ایک دن جب ابراہیم نے اس سے کچھ خاص بات کرنے کی کوشش کی، عائشہ نے فیصلہ کیا کہ وہ اب اپنے راستے خود چلے گی۔ ابراہیم، مجھے تمہاری محبت اور تمہاری قربانیوں کی قدر ہے، لیکن میں اپنی زندگی اپنے انداز میں جینا چاہتی ہوں۔ میں تمہاری محبت کو تو محسوس کرتی ہوں، لیکن تمہاری قربانیوں سے خود کو آزاد نہیں کر سکتی۔ ابراہیم کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن وہ جانتا تھا کہ عائشہ کی محبت میں خود کو تبدیل کرنا ہوگا۔ اس نے اپنے اندر کی خاموشی کو توڑا اور عائشہ کو بتایا، اگر تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری آزادی تمہاری زندگی کا مقصد ہے تو میں تمہارا راستہ نہیں روکوں گا۔ آخری فیصلہ۔ وقت گزرتا گیا اور عائشہ نے اپنی زندگی کے نئے فیصلے کیے۔ ابراہیم نے اس کی حمایت کی اور دونوں نے اپنے راستے الگ کر لیے، لیکن ان کے درمیان وہ خاموش محبت ہمیشہ باقی رہی۔ عائشہ کی آزادی اور ابراہیم کی قربانی ایک یاد بن کر رہ گئی، اور دونوں نے سیکھا کہ محبت کبھی کبھار صرف قربانی نہیں بلکہ سمجھوتے اور آزادی بھی ہوتی ہے۔ عائشہ کے فیصلے کے بعد ابراہیم نے اپنے دل میں ایک خلا محسوس کیا۔ اس نے عائشہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کے لیے اتنی قربانیاں دیں کہ اب وہ خود کو اس کی محبت کے بغیر
ادھورا محسوس کرتا رہا تھا، لیکن عائشہ کی آزادی اور اس کا خود مختار ہونا ابراہیم کے لیے ایک چیلنج بن چکا۔ عائشہ کی زندگی میں تبدیلیاں آنا شروع ہو چکی تھیں۔ وہ اب مزید آزاد، خود مختار اور اپنے خوابوں کے پیچھے دوڑ رہی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ زندگی اس کی اپنی ہو، نہ کہ کسی کی محبت کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہو۔ ابراہیم کا دل اسے یاد کرتا تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ اس کا رشتہ صرف اس صورت میں کامیاب ہو سکتا ہے جب وہ عائشہ کو اپنی زندگی میں آزادانہ جگہ دے۔ ملن کا لمحہ۔ ایک دن ابراہیم اور عائشہ ایک پارک میں ملے۔ دونوں کے درمیان خاموشی تھی، مگر ان کی آنکھوں میں بے شمار سوالات تھے۔ ابراہیم نے آہستہ سے کہا، عائشہ میں جانتا ہوں کہ تمہیں آزادی چاہیے، لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تمہاری محبت نے میری زندگی بدل دی ہے۔ تمہارے بغیر میری زندگی بے رنگ ہو گئی ہے۔ عائشہ نے سر اٹھایا اور ابراہیم کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، ابراہیم تمہاری محبت نے میری زندگی میں خوشی دی، لیکن مجھے اپنی زندگی خود گزارنی ہے۔ میں تمہاری قربانیوں کی قدر کرتی ہوں، لیکن میں تمہاری محبت کو ایک بوجھ نہیں بنانا چاہتی۔ ابراہیم کی آنکھوں میں نمی تھی، لیکن اس نے عائشہ کی بات کو سمجھا۔ وہ جانتا تھا کہ محبت میں کبھی کبھی ہم کو اپنی ذات کو قربان کرنا پڑتا ہے، اور یہی وہ لمحہ تھا جب ابراہیم نے عائشہ کو آزاد کرنے کا فیصلہ کیا۔ دل کی بات۔ کچھ دنوں بعد ابراہیم اور عائشہ وہ ایک آخری ملاقات کے لیے ملے۔ ابراہیم نے گہری سانس لی اور کہا، عائشہ میں نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی یہ کی کہ میں نے تمہیں کبھی آزادی کا احساس نہیں دیا، لیکن اب میں تمہیں وہ سب کچھ دینا چاہتا ہوں جس کی تمہیں ضرورت ہے۔ عائشہ کی آنکھوں میں چمک آئی اور اس نے ابراہیم کا ہاتھ پکڑ کر کہا، ابراہیم تم نے جو کہا وہ مجھے بہت اچھا لگا۔ میں ہمیشہ تمہاری محبت کی قدر کروں گی، لیکن میں اپنی زندگی خود جینا چاہتی ہوں۔ ابراہیم نے عائشہ کی طرف دیکھا اور مسکرا کر کہا، میں تمہاری خوشی میں خوش ہوں عائشہ، تمہاری آزادی اور خوشی ہی میری کامیابی ہے۔ رشتہ کی تکمیل۔ چند ماہ بعد عائشہ اور ابراہیم کی زندگی میں نئے رنگ بھرے۔ عائشہ نے اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدلنا شروع کیا اور ابراہیم نے اپنے کاروبار میں ترقی کی۔ دونوں نے اپنی زندگیوں میں خود مختاری اور کامیابی کی نئی راہیں تلاش کیں۔ ایک دن عائشہ نے ابراہیم کو ایک خط لکھا جس میں اس نے اپنے دل کی باتیں کیں۔ ابراہیم تمہاری محبت نے مجھے وہ سبق سکھایا جس کی مجھے کبھی ضرورت تھی۔ تمہاری قربانیاں ہمیشہ میری یادوں کا حصہ رہیں گی اور تمہاری محبت میرے دل میں ہمیشہ جیتی رہے گی۔ ابراہیم نے خط پڑھا، آنکھوں میں نمی کے ساتھ کہا، تمہاری کامیابی، تمہاری خوشی، یہی میری زندگی کا مقصد ہے۔ زندگی کا نیا آغاز۔ ابراہیم اور عائشہ کے راستے الگ ہو چکے تھے، مگر ان کے درمیان محبت کی ایک ایسی لکیریں موجود تھیں جو ہمیشہ ان کی زندگیوں کا حصہ رہیں گی۔ دونوں نے اپنی زندگیوں میں ایک نیا آغاز کیا اور دونوں نے اپنی کامیابیوں میں ایک دوسرے کی حمایت کی۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ محبت میں کبھی کبھار ہمیں دوسروں کی آزادی کا احترام کرنا پڑتا ہے۔ سچی محبت وہی ہے جو قربانی کے ساتھ ساتھ آزادی بھی دینی چاہیے، اور یہی وہ سبق ہے جو ابراہیم اور عائشہ نے ایک دوسرے سے سکھاتی ہے۔ ابراہیم اور عائشہ کی کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ محبت میں کبھی کبھی ہمیں اپنی خواہشات اور امیدوں کو پیچھے چھوڑنا پڑتا ہے تاکہ ہم دوسرے کو اپنی زندگی کے فیصلے کرنے کی آزادی دے سکیں۔ جب ہم دوسروں کی خوشی اور آزادی میں خوشی تلاش کرتے ہیں تب ہی ہم سچی محبت کا تجربہ کرتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہو تو براہ کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ہمیں اپنے کامنٹس میں بتائیں کہ آپ کو اس کہانی کا کون سا حصہ سب سے زیادہ پسند آیا ہے۔ آپ کی محبت اور حمایت ہمارے لیے بہت قیمتی ہے۔ اگلی کہانی تک اللہ حافظ۔